السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن سعد بن ابی وقاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اخرجہ مسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی تعریفات اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور جو کل کائنات کا تنہا مالک اور رازق ہے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ حد العزیز سامعین و سامعات و عزیز طالبات، ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ابھی میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پیش کی اس کا ترجمہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے، بے شک رب تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا، اس کے غیر سے بے نیاز اور گمنام ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صفات بیان کیے ہیں۔ وہ صفات کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ ہے عبودیت۔ پہلی صفت کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے وہ اللہ کا بندہ ہو، اللہ کا بندہ نہیں بلکہ نفس کا بندہ ہو، شیطان کے وسوسوں کو مان کر ان کو قبول کر کے اللہ کے حکموں کو توڑ دیتا ہے تو اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ تو شیطان کا بندہ ہے۔ وہ جو دل میں آئے وہ کرتا ہے، جب چاہے نماز پڑھ لی، جب چاہے چھوڑ دی، جب چاہے اللہ کو یاد کر لیا، جب چاہے دنیا میں لگ گیا، اپنے دل کے حساب سے جیے تو ایسا انسان نفس کا غلام ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ پہلی صفت اللہ کی محبت کے لیے کیا ہے؟ عبودیت، یعنی بندگی، اللہ کا بندہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو باقی کچھ بھی فائدے کا نہیں ہے۔ کمال اس میں ہے کہ تو اللہ کا بندہ بنے، تو نفس کا بندہ نہ بنے، تو شیطان کا بندہ نہ بنے، تو مال و دولت کا، دنیا کی چیزوں کا بندہ نہ بنے، ان کا غلام نہ بنے، تو سماج کا غلام نہ بنے، غلط رسم و رواج، محرمات یعنی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں کرنے والا بنے، تو ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبت کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ایسا تو اللہ کا حکم مانے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ پردے کا حکم دیتے ہیں تو چاہے کتنی بھی گھٹن ہو، کتنی بھی گرمی ہو، پھر بھی پردہ کرے۔ اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑنے والا بنے۔ عبودیت ہونا چاہیے۔ نماز پڑھیں تو کس نیت سے پڑھیں؟ ایسا نہیں کہ نماز پڑھنے سے ہماری اچھی خاصی ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ روزہ سے اس نیت سے رکھیں کہ روزہ رکھنے سے ڈائٹنگ ہوتی ہے۔ حج اس نیت سے کریں کہ مکہ مدینہ دیکھنے کی جگہ ہے۔ بعض اوقات ہم اللہ کے احکام کو بھی اپنے فائدے یعنی دنیاوی فائدے کی وجہ سے کرتے ہیں۔
بلکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرے ایسی ہم تمنا رکھتے ہیں تو ہمیں نماز اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ ہی کی عبادت کروں گا یا کروں گی۔ روزہ رکھنے کا مقصد، زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد، حج کرنے کا مقصد، سب چیز میں سب سے پہلے نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ یا بندی ہوں، اللہ کا حکم ماننا میرے لیے لازم ہے، میں تو غلام ہوں، آقا کا حکم ماننا فرض ہے، میرا کام اللہ کا حکم پورا کرنا ہے چاہے تکلیف ہو۔ یہ نیت، یہ ارادہ ہو، یہ پہلو اگر زندگی میں آ جائے، اللہ کے لیے اللہ کا حکم مانے، یہ نہ ہو کہ دنیاوی فائدہ سوچے، ہر چیز میں اللہ کی محبت پانے کے لیے اللہ کا بندہ بننا چاہیے۔ آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری کو ظاہر کرے۔ اللہ کی محبت پانے کے لیے پہلی صفت بندے میں بندگی ہونا چاہیے۔ امام احمد اور امام ابن حبان نے روایت کیے ہیں اور یہ حدیث زوائد ابی یعلا میں بھی موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے، کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو فرشتہ ہے جب سے اس کو پیدا کیا گیا اب تک نہیں آیا تھا زمین پر اور قیامت تک نہیں آئے گا، ایک کام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اس فرشتے نے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، دیکھیے یہاں ایک بات ہمیں معلوم کرنی ہے کہ جبریل کے علاوہ بھی کسی دوسرے فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں کسی پیغام کے ساتھ۔ تو فرشتے نے آ کر کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے اس اختیار کے ساتھ کہ آپ دو چیزوں میں سے ایک کو چنیں، یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے اوپر بادشاہ بنائے، یا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بندہ اور رسول بنائے، یعنی آپ کو بادشاہ بنایا جائے یا آپ بندہ بننا چاہتے ہیں، آپ کو اس کا اختیار دیا گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجئے، تواضع والی چیز کو اپنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے بادشاہ نہیں بننا ہے بلکہ اللہ کا بندہ اور رسول بننا ہے۔ الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے 1002 پر اس کو روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب و ترہیب میں 3280 پر یہ روایت موجود ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے ایک اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت کا اختیار تھا، لیکن پھر بھی آپ نے بندگی کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کا صرف بندہ بن کر رہنا پسند کر لیا رسالت کے ساتھ۔ اب دوسری صفت کیا ہے؟ التقی، تقوی والا۔ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ تقوی والے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 76 میں فرماتے ہیں، کیوں نہیں، یقیناً جو بندہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے، یعنی کون سا عہد؟ شہادتین کا جو عہد کرتا ہے اس عہد کو پورا کرے، توحید پر قائم رہے اور زندگی میں تقوی پر قائم رہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا، لیکن کیسے پورا کرنا؟ اللہ کے ثواب کی طمع یعنی لالچ میں، دنیاوی چیزوں کے لیے نہیں،
اللہ کا تقوی پورا کرنا اللہ کے ثواب کو پانے کے لیے، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو چھوڑنا اللہ کی سزا کے ڈر سے، یعنی اللہ کے انعام کی چاہت میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اللہ کی سزا کے ڈر سے اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑنا، اس کا نام تقوی ہے۔ کہتے ہیں اس کو تقوی اس لیے کہتے ہیں، تقوی کے معنی ہیں بچاؤ، تقوی اس لیے کہتے ہیں یہ اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، یعنی تقوی یہ ہے کہ مکروہ سے بچانے والی چیز۔ مکروہ کیا ہے؟ مکروہ کے معنی ہی ناپسندیدہ، جیسے جنگ میں ڈھال دشمن کے حملوں سے بچاتی ہے تو تقوی بھی گناہ سے بچاتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے اور اللہ کی سزا سے بچاتا ہے۔ تو ایسی تمام ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تو پہلی صفت معلوم ہو گئی۔ اب دوسری صفت کیا ہے؟ الغنا، انسان کا غنی ہونا۔ غنی عربی زبان میں دو اعتبار سے آتا ہے، جیب کا غنی، مال کا غنی، یعنی مالدار ہونا۔ لیکن شریعت میں اصل مطلوب جو غنی ہے وہ مالدار نہیں ہے، اگرچہ کہ مالدار ہونا اچھی چیز ہے کہ ایک انسان اس مال کے ذریعے نیکیاں پاتا ہے، لیکن حقیقی مالداری کیا ہے؟ جو دل کی سطح پر ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالداری چیزوں کی زیادتی کا نام نہیں ہے۔ کئی گاڑیاں ہیں، زیورات ہیں، کئی فلیٹ ہیں، اس کا نام مالداری نہیں، بلکہ مالداری یہ ہے کہ آدمی کا دل غنی ہو۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الرقاق حدیث نمبر 446 اور صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ 1051 پر اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل مالدار وہ ہے جس کا دل مالدار ہو۔ تو کیا پہلی صفت ہوئی العبد، یعنی اللہ کا بندہ بننا، دوسری صفت ہوئی التقی یعنی تقوی والا، تیسری ہوئی الغنا، اور چوتھی کیا ہے؟ الخفی یعنی چھپا ہوا، اس کا معنی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جا کے چھپ جائے آدمی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ چھپا ہوا کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ایسا آدمی جو لوگوں میں تذکرہ نہ چاہے، جو لوگوں سے دور ہی رہتا ہے، جو اپنا لیول لوگوں سے چھپائے رکھتا ہے۔ کیا علم ہے اس کے پاس؟ جب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے مگر وہ خود اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے لوگوں سے۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ رہے، اپنی صلاحیتوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اپنے علم کو بھی دوسروں تک پہنچاتا ہے، مگر ظاہر نہیں کرتا۔ اس میں دو پہلو ہیں، لوگوں سے دور رہنا اور اپنی صلاحیتوں کو، علم کو چھپانا۔ اس میں اخلاص کا پہلو ہے۔ عقبہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس چیز میں ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو روکے رکھ، اپنی زبان کا مالک بن، اور تیری وسعت تیرے گھر ہی میں ہونا چاہیے، یعنی گھر ہی میں رہ، بے وجہ گھومنا نہیں، اور جو بھی خطائیں تجھ سے ماضی میں ہوئی ہیں ان پہ روتا رہ، توبہ استغفار کر، ان پہ نادم ہو، گڑ گڑا اللہ کے سامنے معافی کے لیے۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2406 پر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ علماء نے کہا کہ گھر میں رہ سے مراد یہ فتنوں کے دور میں ایسا کرنا ہے، جب فتنے عام ہو جائیں تو گھر میں رہنا ہے اور اپنے آپ کو چھپائے رکھنا، یہ مطلب ہے۔
علم کے اعتبار سے بھی، صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ چھپانا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بندگی کو اپنائیں، پھر تقویٰ پیدا کریں، حرام سے بچیں، گناہوں سے بچیں، اسی طرح سے غنی ہوں، ہم جو اللہ نے دیا ہے اسی میں خوش رہیں، لالچی نہ بنیں، اور پھر خفی یعنی ہم اپنی نیکیوں کو چھپانے والے بنیں، اپنے مقام کا، صلاحیتوں کا اظہار کرنے والے نہ بنیں، ریاکار نہ بنیں، بلکہ نیکیوں کو چھپانے والے بنیں۔ تو الحمدللہ یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے اس حدیث سے سیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان صفات کا ہمیں حامل ہم کو بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔